بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پاکستان برصغیر بلکہ عالم اسلام کی ایک عظیم فکری شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے یوم وصال کی مناسبت سے اس وقت پورے ملک کے اندر جو تقریبات کا سلسلہ ہے، تو میں نے مناسب جانا کہ آج ہم بھی انہی کی فکر کے چند پہلوؤں پر گفتگو کریں آج کے اس خطبہ جمعہ میں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح معنوں میں ایک صاحب بصیرت شخصیت، یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا علامہ، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور ہر آدمی علامہ نہیں ہوتا۔ ویسے ہم تو ہر شخص کے نام کے ساتھ علامہ لکھ دیتے ہیں، گلی محلے کے امام اور خطیب کے نام کے ساتھ، اور ہر شہر اور قریے میں ایک نہیں 20 علامہ پائے جاتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ علامہ جس شخص کو کہا جا سکتا ہے، ایسے لوگ صدیوں میں کوئی 1 2 4 پیدا ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح معنوں میں ایک ایسی ہی شخصیت ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جو ماضی پر گہری نظر رکھتے ہیں، حال کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مستقبل کی صورت گری کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں اور پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ جو میں نے آیت شروع میں پڑھی ہے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ وہ لوگ کیا جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے۔ ہم جیسے لوگ تو اگر طالب علم کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوا لے لوگوں کے سامنے تو یہ بڑی بات ہوگی۔ تو علامہ یہ بہت بڑا ایک ڈیزگنیشن ہے، بہت بڑا ایک سٹیٹس ہے۔ علامہ ابن خلدون، اس طرح کے لوگ علامہ ہیں۔ ہماری تاریخ کے اندر علامہ اقبال جیسے لوگ علامہ کہلانے کے حقدار ہیں، اس لیے کہ وہ جس انداز میں اپنے دور کے اندر زندہ رہے، انہوں نے اپنے افکار اور نظریات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، ان کی فکر اتنی توانا اور اتنی منفرد اور بصیرت پر مبنی ہے کہ وہ پیدا ہوئے 1938 میں وصال ہو گیا، لیکن تاریخ کے ہر دور میں وہ زندہ رہیں گے۔ کس وجہ سے؟ اپنی فکر کی بنیاد پر۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کی بہت ساری جہتیں ہیں، میں ان میں سے صرف 1 2 پر وہ بھی اختصار کے ساتھ بات کروں گا، ورنہ میرا تاثر یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری اصل میں اسلامی تاریخ کا شاعرانہ بیان ہے، سیرت طیبہ کا، قرآن مجید کا۔ یہ تجزیاتی مطالعہ کرنے کے بعد اقبال نے اپنی فکر کو جو قرآن و سنت پر بیس کرتی ہے، اسلامی تاریخ پر بیس کرتی ہے، قوموں کے مطالعہ اور تجزیہ پر بیس کرتی ہے، تو علامہ اقبال نے اپنی فکر کو اشعار کے اندر بیان کیا،
لیکن ان کی فکر کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہے، وہ حدیث رسول ہے، وہ سیرت طیبہ ہے۔ تو علامہ اقبال کی شاعری محض ادب لطیف نہیں ہے، اقبال کی شاعری محض اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اقبال کی شاعری یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر وہ فکر ہے جو اقبال نے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اس لیے ان کو شاعر قرآن بھی کہتے ہیں، شاعر اسلام بھی کہتے ہیں، شاعر مشرق بھی کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو افکار اور نظریات پیش کیے، میں ان میں سے ایک دو پر بات کروں گا بالکل اختصار کے ساتھ۔ مثلاً ایک جگہ وہ اپنے ماحول اور حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے، مفکر کون ہوتا ہے؟ جو قوم کے حالات کا تجزیہ کر کے ان کے لیے راہ کا تعین کرتا ہے۔ تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ملت اسلامیہ پھر اسی جاہلی عصبیت کے اندر دوبارہ سے اسی عصبیت کے اندر مبتلا ہو رہی ہے، نسلی، گروہی اور جغرافیائی عصبیت۔ اور مسلمانوں کے اندر سے ہی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ملت کا ایک نیا تصور پیش کر دیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملت اور قوم کے ٹوٹتے ہوئے اس اتحاد کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف ان کی نظر میں خلافت عثمانیہ ہے کہ پوری دنیا پر، اور صدیوں کی تاریخ ان کے سامنے ہے کہ مسلمان پوری دنیا پر ایک منفرد نوعیت کی ان کی صلاحیت کا اظہار جو 1000 سال کی حکومت کے نتیجے میں ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی دوسری قوم نہیں گزری جس کو اتنا طویل اقتدار ملا ہو۔ نہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا اور مستقبل میں بھی اس کے امکانات کم ہیں، اس لیے کہ مسلمان ملت کے جس تصور کے ساتھ وابستہ تھے، یہ بھی کہہ لیجئے کہ اسی کا نتیجہ تھا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ملت کے اندر وہ تصور جو ہے وہ گہنا رہا ہے، وہ تصور عصبیتوں کے اندر تبدیل ہو رہا ہے۔ جغرافیائی، علاقائی اور نسلی اور دیگر عصبیتیں، قومی عصبیتیں اتنی مضبوط ہو رہی ہیں کہ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ جمال عبد الناصر جیسے شخص نے، جو مصر کا حکمران ہوا، جس نے کہا تھا کہ نحن ابناء فرعون، ہمیں فرعون کا بیٹا ہونے پر فخر ہے، کہ کس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہو؟ اپنی تاریخ کے ساتھ، وہ تاریخ جو اسلام کی نہیں ہے، فرائنہ کی تاریخ ہے۔ اپنے آپ کو کس نسل کے ساتھ جوڑ رہے ہو؟ اپنے آپ کو کس نظریے کے ساتھ جوڑ رہے ہو؟ اور اس کا نتیجہ دنیا نے دیکھا کہ مسلمان کتنے ملکوں کے اندر بٹے ہیں۔ صرف عرب کا علاقہ دیکھنے کہ متحدہ عرب امارات کتنے خطے ہیں، پھر یمن ہے، سعودی عرب ہے، شام ہے، اردن ہے، اور یہ سارے علاقے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر بٹے اور مسلمانوں کی طاقت ختم ہوئی۔ تو یہ جو عصبیت مسلمانوں کے اندر جاہلی عصبیت بیدار ہو رہی تھی، اس کو اقبال نے دیکھا اور پھر ملت کی رہنمائی کی اور ان کو بتایا کہ دیکھو، تم جاہلیت کی اس قدر کی طرف مت لوٹنا اور اس فکر کو مت اپنانا جس کو یورپ اور مغرب پرموٹ کر رہے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، ان کی جمعیت کا ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم جمعیت تیری، دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو بتایا کہ ملت کے تصور کو جب تک تم دریافت نہیں کرو گے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑو گے، مسلمانوں تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اگر تم جغرافیائی اور نسلی عصبیتوں کے اندر اپنے آپ کو بانٹو گے۔
اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفریقے میں نہ پڑو۔ اور اللہ کے نبی نے جو بار بار ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ نظریہ دیا کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہے۔ اور پوری دنیا کے مسلمان ایک ملت کے اندر جب تک تبدیل نہیں ہوں گے کہ اگر ان کے ایک فرد پر کوئی ہاتھ اٹھائے اور پوری ملت جو ہے وہ تڑپ اٹھے، اخوت کا یہ منظر جب تک مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے، جب تک مسلمان ملت کے اس تصور کو دوبارہ سے دریافت نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی طاقت کو دنیا تسلیم نہیں کرے گی۔ علامہ اقبال نے اس تصور ملت کو دوبارہ سے دریافت کر کے قوم کی رہنمائی کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تا بخا کے کاشگر، اور پھر نصیحت بھی کی، وصیت بھی کی، طریقہ بھی بتایا، سوچ اور فکر دی کہ دیکھو تمہیں کس وجہ سے ایک ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک ہونا چاہیے کہ تمہاری بنیادیں ایک ہیں، مسلمانوں کی بنیاد ایک ہے۔ جب ان کی بنیاد ایک ہے، ان کا نفع و نقصان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اقبال نے شکوہ بھی کیا، نصیحت بھی کی کہ تمہاری منفعت ایک ہے، اور ایک اس وجہ سے ہے کہ تمہارا دین ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے۔ جب تمہارا سب کچھ ایک ہے، تمہارا نفع و نقصان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر تمہیں بھی ایک ہونا چاہیے، تمہیں بھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تفریق کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کی فکر کو پڑھتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال اگر اس تصور ملت سے ہٹ کر کسی آدمی نے بات کی تو اقبال تڑپ اٹھتے تھے۔ ملت کے اتحاد اور اتفاق کے بہت بڑے دعوے دار اور صحیح معنوں میں اس رستے کی طرف قوم کی رہنمائی کرنے والے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اقبال کی یہ جو تصور ملت کی پوری فکر ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ بیس کس پر کرتی ہے؟ قرآن و سنت پر کرتی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، اپنی تاریخ کو پڑھیں تو کیا چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں؟ یہی وہ ساری چیزیں۔ ایک اور چیز، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ملت کے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے، اور یہ صرف نوجوان مخاطب نہیں ہے، میں اور آپ سارے مخاطب ہیں، لیکن نوجوان سے توقعات زیادہ ہیں، اس لیے اقبال ستاروں پر کمندیں ڈالنے والوں سے اپنی محبت کا بار بار اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ نوجوان سے امیدیں زیادہ ہیں، وہ قوم کا مستقبل ہے۔ تو اقبال جو ان کو تلقین کرتے ہیں تو وہ تلقین یہ ہے کہ مسلمان نوجوان، ہمارا نوجوان اپنی تاریخ سے آگاہ ہونا چاہیے۔ میں اگر ایک جملے میں بات کروں، اقبال کی پوری فکر کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہوں تو یہ کہوں گا کہ جس قوم کی اقبال گویا ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، خود ان کا اپنا شعر بھی ہے نا کہ یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے مستقبل کی تصویر ہے۔ مستقبل، آنے والا دور، جس قوم کا کوئی ماضی نہیں ہوتا،
جس قوم کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی قوم کو اس دور کے اندر یہ سبق دے رہے ہیں جب مغرب کا تہذیبی غلبہ ہے، ہم علم کے حصول کے لیے مغرب کا رخ کر رہے ہیں۔ اس دور کے اندر ایک جملہ بولا جاتا تھا، آج بھی وہ لکھا جاتا ہے، علامہ اقبال کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کے سفر پر گئے۔ بھئی کون سی اعلیٰ تعلیم؟ یہاں جو تعلیم ہے یہ اعلیٰ نہیں تھی۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ مزید تعلیم کے لیے ہم اپنی تعلیم کو، اس پورے انفراسٹرکچر کو اگر ہم نے تباہ کر دیا ہے تو قصور تو ہمارا ہے۔ ہماری کتابیں اور ہمارے علماء کی تحقیقات یورپ کی لائبریریوں میں بھری ہوئی ہیں۔ اقبال نے ایسے نہیں یہ کہا تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھا ان کو جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہماری تحقیقات سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ یورپ اور مغرب نے فائدہ اٹھایا۔ اس میں قصوروار ہم ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کے علم اور ہنر کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوجوانوں کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اپنی تاریخ پڑھو، اپنے اسلاف کے کارناموں سے واقفیت حاصل کرو۔ اور اقبال نے بار بار یہ بات کی ہے اپنے اسلوب اور اپنے آہنگ کے اندر، اور یہ تقاضا کیا ہے، اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی تاریخ کو ایڈورڈ گبن سے نہیں پڑھنا جس نے ہماری تاریخ بھی لکھی ہے۔ ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر کے اندر پورا ایک پورشن ہے اسلامی تاریخ جو اس کی بڑی کتاب ہے۔ ہمیں نکلسن سے ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فلپ کے ہٹی سے اپنی تاریخ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویل ڈورانٹ ہمارے لیے کوئی مصدر اور ماخذ اور سورس نہیں ہے، ہمارے لیے سورس علامہ ابن کثیر ہے، علامہ ابن خلدون ہے۔ سیرت کے لیے ہمارے سورسز ابن ہشام ہیں، ہمارے سورسز ہمارے علماء ہیں۔ ہمیں طبری کو پڑھنا ہوگا، ابن خلدون کو پڑھنا ہوگا، ہمیں اپنے علماء کو اپنی تاریخ کے لیے پڑھنا چاہیے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی تاریخ کو بھی پڑھنا ہے اور اپنے سورسز سے پڑھنا ہے۔ اس دور کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو جدید درسگاہیں ہیں اس میں جو سیرت پڑھائی جاتی ہے، سیرت کی کتابیں، وہ بھی مستشرقین کی لکھی ہوئی ہیں، اور جو تاریخ ہے وہ بھی مستشرقین کی۔ اب فلپ کے ہٹی کی آپ دا ہسٹری آف عرب پڑھیں گے تو پھر جو چیزیں وہ بیان کرے گا ظاہر انہی کا آپ پر اثر ہوگا۔ انہوں نے اپنے انداز میں ہماری تاریخ کو بیان کیا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ملت اور امت کو جو سبق دیا تو وہ یہ تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، تمہاری تاریخ عظیم الشان تاریخ ہے۔ دنیا کے اندر کسی قوم اور تہذیب کی یہ تاریخ نہیں رہی، اور اتنی عظیم الشان تاریخ کہ مدینہ کی ریاست ہو، خلافت راشدہ اور اموی اور عباسی اور عثمانی خلافت ہو، یا بر صغیر کے اندر مغلوں کی حکمرانی ہو، مسلمان دنیا کے لیے ایک مثال ہے، ایک شاندار تاریخ رکھنے والی قوم۔ تو تمہیں اپنی تاریخ پڑھنی ہے، تمہیں یہ جاننا ہے کہ تم کس قوم اور ملت کے ساتھ تمہارا تعلق ہے کہ جس نے تاج سر دارا کو بھی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا تھا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس انداز میں تاریخ کا تجزیہ کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک اور بات جس کا میں ذکر کروں گا کہ جب اقبال قوموں کا مطالعہ کرتے ہیں، تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اقبال کی ایک ہے شاعری اور ایک ہے اقبال کے خطبات۔
آج کا جو موضوع ہے تھوڑا سا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ علمی نہ ہونے دوں، عوامی تھوڑی سی آپ بات کو زیادہ سادگی کے ساتھ سمجھ لیں۔ لیکن کچھ باتیں اقبال ظاہر ہے کہ خود ایک بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے عالم تھے، تو ان کا انٹلیکچوئل لیول جتنا بڑا تھا باتیں بھی اتنی بڑی ہیں۔ تو اقبال کی ایک شاعری ہے اور ایک ان کے خطبات ہیں۔ چھٹا خطبہ جو اقبال کا ہے، ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، جو چھٹا خطبہ ہے علامہ اقبال کا، اس میں انہوں نے مشرق اور مغرب، اسلام اور مغربی تہذیب کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک بڑی زبردست بات لکھی کہ اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ قائم نہیں رہ سکے گی، یہ سروائیو نہیں کر سکے گی، حالانکہ اس وقت تو دنیا پر چھائی ہوئی ہے یہ تہذیب، اقبال کے دور میں بھی اس کا غلبہ تھا اور آج بھی مغربی تہذیب دنیا پر چھائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اقبال کہتے ہیں کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنا ہے ناپائیدار ہوگا۔ علامہ اقبال کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ اس بنیاد پر وہ چھٹا خطبہ اقبال کا آپ پڑھیے، میں اس کا الفاظ اقبال کے نہیں ہیں لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ اقبال نے مغربی تہذیب پر اس بنا پر تنقید کی کہ مغرب کی تہذیب کسی بھی تہذیب کے قائم رہنے کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کی کچھ اقدار دائمی ہوں، مستقل ہوں، لیکن مغرب کی تہذیب کی کوئی دائمی اور مستقل اقدار نہیں ہے، یہ ہر لمحہ بدلنے والی تہذیب ہے۔ وہ پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ جنہیں لائی گلی وہ دے نال چلی، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اصول دائمی نہیں ہے جن پر وہ تہذیب جو ہے وہ قائم رہے، بلکہ وہ قدریں لمحہ بلمحہ بدلتی ہیں۔ اب ایسی تہذیب ایک وقت سے زیادہ قائم نہیں رہے گی۔ اب دیکھیں خاندانی نظام سارا تباہ ہو رہا ہے، سماجی نظام سارے کا سارا متاثر ہو رہا ہے۔ پوری انسانیت کو کن اصولوں پر کھڑا کرنا ہے؟ ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے۔ اگر آپ ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو پڑھیں، اس کا پہلا آرٹیکل پڑھیں، تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ضمیر اور عقل کی بنیاد پر سارے انسانوں کو آپ ایک جگہ پر اکٹھا کر لیں۔ تو نہ تہذیبی طور پر، سماجی اور معاشرتی اور اخلاقی طور پر، تو اقبال نے یہ کہا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنا ہے ناپائیدار ہوگا، کہ اس کی بنیادیں نہیں ہیں، ارتقاء ہے، اور اسی وجہ سے یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے اور قائم ہے اور غلبہ ہے اس کا۔ لیکن بالآخر یہ زوال پذیر ہوگی کہ کچھ چیزیں حتمی اور دائمی بھی ہونی چاہیے۔ پھر اقبال نے مشرق پر تنقید کی کہ مسلمان پھر کیوں زوال کا شکار ہیں؟ ان کے پاس تو بہت ساری چیزیں مستقل ہیں، دائمی ہیں، ایسے اصول موجود ہیں کہ جو ناقابل تبدیل ہیں۔ ان کے زوال کی وجہ نے اقبال اجتہاد سے دوری کو قرار دیا، علم اور تحقیق سے دوری کو قرار دیا۔ یاد رکھیے کہ قوموں اور تہذیبوں کے زندہ رہنے کے لیے جہاں مستقل قوانین کا ہونا ضروری ہے، مستقل اصولوں کا ہونا ضروری ہے، وہاں ان کے اندر اجتہادی فکر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مغرب کے پاس نرا اجتہاد ہے، مستقل قوانین نہیں ہے، مستقل اخلاقی قدریں نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے پاس نری مستقل اصول اور قانون پکڑے ہوئے ہیں اور اجتہادی فکر نہیں ہے۔ ان کا زوال بھی نوشتہ دیوار ہے، اور مسلمانوں کا زوال بھی اقبال نے بتا دیا کہ یہ تحقیق اور جستجو سے دوری یہ مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی تاریخ یہ تھی کہ وہ علم کو اتنی اہمیت دیتے تھے، تحقیق کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ ابھی ہمیں تو کسی صاحب علم کو پہچاننا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں رہا۔ علم سے اتنا دور نکل گئے ہم لوگ
کہ عزت کا معیار علم نہیں ہے۔ آپ اپنی تاریخ پڑھیں، آپ حیران ہوں گے کہ گھروں کے اندر لائبریریاں بنانا لوگ اس کو باعث عزت سمجھتے تھے۔ ہم نے الماریاں بنا کے اس میں کتے اور بطخیں رکھی ہوئی ہیں، شو پیس اور چیز۔ یہ ہماری تاریخ کیا تھی کہ لوگوں کی نجی لائبریریاں اتنی بڑی تھی کہ اگر میں یہ موضوع شروع کر لوں تو آپ حیران رہ جائیں کہ لوگوں کے ذاتی کتب خانے اور اہل علم کی قدر مسلمانوں کے اندر اتنی تھی کہ کسی آدمی کی عزت اور احترام، اس کا وقار اس کے علم کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ شاعروں، خطیبوں، علماء اور اہل علم کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ کتاب لکھی ہے تو سونے میں تول دو، کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے تو اسی صاحب علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھا کے دوسری طرف اشرفیاں اور سونا ڈالنا شروع کیا اور اس کے برابر اس کو دے دیا۔ جب کسی معاشرے کے اندر اہل علم کی قدر یہ ہو، اور میں یہ بات اکثر وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اہل علم یا علامہ یا علماء صرف محراب پر بیٹھنے والا آدمی نہیں ہوتا۔ عالم ہر وہ شخص ہے جو سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے جس کا علم۔ اس لیے اسلام کی نظر میں دینی اور دنیاوی علم بھی نہیں ہوتا، علم یا نافع ہوتا ہے یا غیر نافع ہوتا ہے۔ اگر میڈیکل سائنس، اگر انجینئرنگ، اگر کوئی علم جس کو آپ دنیا کا علم کہتے ہیں وہ انسانیت کے کام آ رہا ہے، یہ رازی کون تھا، یہ رومی کون تھا، غزالی کون تھا، ابن خلدون کون تھا، فارابی کون تھا، جابر بن حیان اور ابن سینا کون تھا؟ یہ وہ لوگ تھے کہ صرف دین کے عالم نہیں تھے، سوشل سائنسز اور سائنسز کے عالم تھے، نیچرل سائنسز کے بھی اسی طرح عالم تھے۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے۔ اقبال نے یہی وہ نقطہ اٹھایا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب تحقیق اور جستجو سے پیچھے ہٹنا، اپنے بزرگوں کی میراث سے لا تعلق ہونا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھا ان کو جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو دکھی ہے اس چیز پر، اور اس بات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی ریوائول اور ان کی سروائیول کیسے ہو سکتی ہے۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ اپنے ماضی سے پوری طرح وابستہ ہو کے اپنے حال کا تجزیہ کرو اور مستقبل کی صورت گری کرو۔ اس کے بغیر مسلمانوں کے لیے اقوام عالم کے اندر عزت اور وقار اور احترام حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو فکر اقبال میں بڑی نمایاں ہے، شاید اس کی میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا سکوں، وہ اقبال کا تصور خودی ہے۔ ویسے خودی کا مطلب تکبر اور غرور ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جس خودی کی اقبال نے بات کی ہے وہ خودی وہ ہے کہ پوری فکر اگر اقبال کی دیکھی جائے تو خودی کی تربیت کے لیے اقبال نے 3 معیارات ذکر کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اطاعت رسول، ضبط نفس، اوامر و نواہی پر کس طرح عمل کرنا ہے، اور تیسری چیز اقبال نے بیان کی ہے نیابت الہی۔ یہ 3 چیزیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یہ اقبال کا تصور خودی ہے کہ خودی کی بیس تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، بلکہ معرفت ذات ہے، اپنی ذات کی معرفت ہے۔ اس ذات کی معرفت کے نتیجے میں جو اللہ کی ذات کا انسان کو عرفان حاصل ہو، وہ سر نہاں ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ وہ خودی نہیں ہے جس کا ترجمہ ہم تکبر کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ اقبال کا جو تصور خودی ہے وہ علم پر، اللہ کی معرفت پر اور عقل کے درست استعمال پر، ایسی عقل
کہ جس کا رہب اور رہنما جو ہے علم اور عشق ہو۔ یہ اقبال کے نزدیک صحیح معنوں میں یہ خودی ہے جو ان کو مطلوب ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی زبردست بات انہوں نے کی کہ خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل۔ بڑی زبردست بات ہے کہ جب علم اور عشق، عقل، خودی اور اقبال کی ایک اصطلاح فقر بھی ہے، یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو انسان مرد مومن وجود کے اندر آتا ہے، یہ ہے وہ مرد مومن جو قہاری، جباری، قدوسی اور جبروت، یہ اس کا گویا کہ مجموعہ جو مرد مومن بن کے ابھرتا ہے۔ تو اقبال کی نظر میں یہ اللہ کا مرد مومن ہے جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ خودی کی بات کرتے ہیں اور خودی کا سر نہاں بیان کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک چیز بڑی نمایاں اقبال کی فکر کے اندر نظر آئے گی، اور وہ ہے اقبال کا تصور خودی کے تناظر میں عشق رسول کا تصور، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور۔ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے، اور میں اگر یہ کہوں کہ جب اقبال علم کی، خودی کی، عشق کی اور فقر کی بات کرتے ہیں، یہ جڑی ہوئی ہیں اقبال کی یہ فکر آپس میں جڑی ہوئی ہے، تو فقر کیا ہے، عشق کیا ہے؟ مشرق اور مغرب کی فکر کا جب اقبال تزیہ کرتے ہیں تو اگر میں ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ اقبال کی نظر میں فقر جو ہے یہ مقام نظر ہے، اور علم اقبال کی نظر میں مقام خبر ہے۔ مقام خبر اور مقام نظر دونوں ایک ساتھ ہوں تو صحیح معنوں میں عشق رسول کا مطلب پھر وہ آدمی کو سمجھ آتا ہے۔ یعنی ایک طرف اس کا حال کیا ہو کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور دوسری طرف اس کا حال کیا ہو کہ با مصطفیٰ برساں خیش راہ کہ دین ہما اوست گرباؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات واضح کی اپنی شاعری اور اپنے کلام کے اندر کہ محبت رسول اور عشق رسول کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، کہ مسلمانوں کی جو زندگی ہے، ان کی جو سروائیول ہے، وہ صرف اور صرف محبت رسول، عشق رسول کے ساتھ ہے، اور عشق کا درجہ وہ عقل سے اور دانش سے بلکہ علم سے بھی ایک درجہ آگے بیان کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ اصل میں نری عقل جو ہے اور نرا علم یہ ہو سکتا ہے کہ بے عملی کی طرف آدمی کو لے جائے، اس لیے کہ یہ تو اسباب کی تلاش میں ہوتا ہے، یہ تو دلائل کی تلاش میں ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہے، لیکن علم اور عقل کا رہبر اور رہنما اس کو عشق کو بنانا چاہیے، اس لیے کہ عشق اصل میں انسان کو عمل کی وادی کے اندر داخل کرتا ہے۔ اور اقبال نے جو یہ بات کہی تو یہ وہی بات ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ تو اقبال کی یہ بات کہ عشق یہ عقل کا رہبر اور رہنما ہونا چاہیے، ورنہ نرا آدمی عقل کے اندر، اور خاص طور پر یہ نہیں ہے اقبال نے عقل کی نفی کی ہے، اقبال عقل کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن صرف تقاضا یہ کرتے ہیں کہ عقل کا رہبر رہنما عشق رسول کو بناؤ گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر عشق رسول سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر تم فلسفیانہ موشگافیوں کے اندر گم ہو جاؤ گے، اور پھر تمہارے ہاتھ وہ سرا نہیں آئے گا جو خودی کا سر نہاں ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو اقبال نے عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا مرکز اور محور قرار دیا کہ یہ دین کی بنیاد ہے، اور پھر اقبال جب اس کا پورا تجزیہ کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو
مغرب کی اس سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا سب سے بڑا خزانہ جو ہے، تمہارا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ ہے اپنے پیغمبر سے والہانہ محبت، اور تم عقل کو رہبر اور رہنما بناؤ گے اپنی زندگی میں، علم اور جستجو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے۔ اقبال عقل علم اس کو پراپر اہمیت دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر رہنما بنا لو تو پھر جب ان کی بات آ جائے، جب ان کی ذات آ جائے، جب ان کی شخصیت آ جائے تو پھر تمہیں اپنی عقل کو مصطفیٰ کریم کے قدموں پر قربان کر دینا چاہیے۔ اور یورپ اور مغرب کی اس سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے کہ جب ہزاروں سال کی جنگوں کے بعد، کئی مار کے لڑنے کے بعد یورپ اور مغرب اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان شکست کھاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، ان کی اصل طاقت کیا ہے؟ تو یہ پتا چلا کہ ان کی اصل طاقت جو ہے وہ اپنے پیغمبر سے والہانہ محبت اور عقیدت ہے۔ بلکہ اگر میں یہ جملہ استعمال کروں تو بالکل صحیح ہوگا کہ دنیا نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ مسلمانوں کی طاقت اپنے پیغمبر سے اندھی محبت ہے۔ ایک ہی محبت اندھی ہو سکتی ہے، باقی ہر محبت بینا ہونی چاہیے، آنکھوں والی محبت ہونی چاہیے۔ ایون کہ باپ کے ساتھ بھی اندھی محبت نہیں کر سکتے، اگر وہ خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں حکم دے تو ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ حالانکہ اللہ کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی عبادت والدین کی خدمت ہے، لیکن وہاں پر بھی اندھی عقیدت نہیں ہے۔ عزیز و اقارب اور قبیلے اور خاندان کے لیے بھی اندھی عقیدت نہیں ہے۔ ایک ہی ہستی اور ذات ہے، وہ ہے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ جوہر تھا اس امت کا کہ جب اقبال نے اس کو لٹتا ہوا دیکھا تو یہ کہا کہ جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب۔ اے لوگو، اپنے آپ کو اس سازش سے آشنا کر لو کہ مغرب کیا چاہ رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اقبال کا اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال اقبال کا یہ ہے کہ اقبال نے اپنے ماضی کا صحیح مطالعہ کیا، اپنے حال کا صحیح تجزیہ کیا، اور اپنے ماضی اور حال کے تجزیے کے بعد اس امت کی جو فکری اٹھان تھی اس کو صحیح رخ دیا کہ تمہیں کس رخ پر چلنا چاہیے۔ اگر دنیا کی قوموں کے درمیان تم عزت اور آبرو چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہارا تصور ملت درست ہو، ضروری ہے کہ تمہارا تصور علم درست ہو، ضروری ہے کہ تمہارا تصور قرآن درست ہو، یہ ضروری ہے کہ تمہارا تصور محبت صحیح اصولوں پر قائم ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صرف بر صغیر اور پاکستان کے ہی محسن نہیں ہے، صرف یہی خطہ ان سے متاثر نہیں ہے، پوری دنیا۔ وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ اقبال بھی اپنے آپ سے آشنا نہیں، کچھ اس میں تمسخر نہیں ہے واللہ نہیں ہے۔ اقبال اپنی فکر کے اعتبار سے کتنی عظیم شخصیت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آج گلی محلے کے ہر آدمی کے ساتھ ہم نے علامہ لگایا ہوا ہے، علامہ صدیوں میں کوئی ایک آدھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس لفظ کی بے توقیری ہے، اس لیے میں نے تو کبھی کسی کو اجازت نہیں دی کہ مجھ کو کوئی علامہ کہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کم از کم میں علامہ نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ علامہ کہتے کس کو ہے۔ تو علامہ ہونا یہ اقبال جیسے آدمی کے ساتھ سجتا ہے، جچتا ہے کہ جو مظاہر فطرت سے بھی اگر استدلال کریں تو کہہ دیتے ہیں کہ اقبال فطرت کو، تاریخ کو استدلال کی بنیاد بناتے ہوئے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے،
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ اتنی بڑی بات پوری تاریخ کے تجزیے کے بعد اقبال جیسا آدمی کر سکتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کو خراج تحسین پیش کرنا یہ بھی لازم ہے، اور اقبال کی فکر کو ہم سمجھے بھی، اور یہ چیز اپنے پیش نظر رکھیں کہ اقبال کی فکر اصل میں قرآن و سنت اور سیرت کے مطالعہ پر مبنی ہے۔ تو پھر آپ کو اقبال کو پڑھتے ہوئے بھی فخر ہوگا، اور یہ بھی فخر ہوگا کہ اقبال ہم میں سے تھے، اس ملت کا اثاثہ تھے، آج دنیا ان کی عظمت کی قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرد درویش کی قبر پر رحمت فرمائے۔